بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. بات کا آغاز پھر اسی درخواست سے کرتے ہیں کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنی رائے دیجیے، چینل کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز دیجیے. اور آج کا پروگرام اس خبر کے حوالے سے ہے کہ رائٹرز نے خبر دی ہے کہ پاکستان اور کویت کے درمیان یہ بات چیت چل رہی ہے کہ پاکستان سعودی عرب کویت کے ساتھ بھی اسی قسم کا دفاعی معاہدہ کرے جیسا کہ اس نے سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی غیر مصدقہ خبر ہے کہ قطر بھی اس معاملے میں دلچسپی رکھتا ہے. سوال اس میں دو ہیں. ایک یہ کہ کیا پاکستان واقعی جو گلف کے ممالک ہیں ان کے لیے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کمٹمنٹ کے بعد پاکستان کی اپنی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے افغانستان بارڈر پر، ہندوستان کے بارڈر پر، وہ کمزور تو نہیں پڑ جائے گی؟ اور اگلا کوسچن جو اسی سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پاکستان کی معیشت پہ کیا اثر پڑے گا؟ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت پر اس کا اچھا اثر پڑے گا. تو ان باتوں کو دیکھ لیتے ہیں مختصراً. پہلی بات تو یہ کہ اس وقت پاکستان ان ممالک کے درمیان ایک میڈیٹر کے طور پر، ایک ثالث کے طور پر ابھرا ہے. پاکستان اس وقت ایران کا اعتماد حاصل کیے ہوئے ہے، سعودی عرب کا اعتماد اس کو ہے، قطر کا ہے، امریکہ کا اعتماد اس پر ہے، اور کوشش اس کی یہ ہے کہ یہ جنگ آگے نہ بڑھے. جو معاہدہ کیا گیا ہے اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اس پر عمل درآمد کیا جائے. تاہم اس پر اب عمل درآمد کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کسی بھی وجہ سے اس معاہدے پر دیانتداری سے عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے تو پاکستان اس میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے جو 2015 میں معاہدہ ہوا تھا ایران کے ساتھ، JCPOA، اس میں امریکہ اور ایران کے علاوہ چین، روس، برطانیہ، فرانس اور جرمنی شامل تھے. ان سب کے دستخط اس معاہدے پہ تھے. اس کے باوجود ٹرمپ نے وہ معاہدہ 2018 میں برسر اقتدار آنے کے بعد ختم کر دیا، اور کوئی ممالک جنہوں نے دستخط کیے اس کو کچھ نہیں کر سکے. اور اس معاہدے کا بھی وہی ہے کہ اس معاہدے پر تو کسی کے دستخط ہے ہی نہیں سوائے پاکستان کے. ایران کے دستخط ہیں، امریکہ کے دستخط ہیں، اور پاکستان کے ہیں بحیثیت ثالث کے. تو پاکستان کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتا. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس ثالث کی حیثیت سے اگر آپ مثلا کویت کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اس وقت، اور اس وقت ایران جو ہے وہ کویت پر دھڑا دھڑ حملے کر رہا ہے، کویت کے جو امریکی تنصیبات وہاں پر ہیں ان پر حملے کر رہا ہے، تو پاکستان اگر وہاں جا کر اس وقت اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ اس کی بحیثیت ثالث جو اس کی حیثیت ہے وہ مجروح ہوگی. اور ایران کے ساتھ ہمیں دشمنی موڑ نہیں لینی ہے کسی بھی صورت میں، اور ہم جو ثالث کا ہمارا کردار ہے، ایک سیکیورٹی پرووائڈر کا جو کردار ہے، اس کو ہم بڑھانا چاہیں گے. تو کویت کے ساتھ اگر بات آگے بڑھتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم پاکستان کی افواج اور پاکستان کا نیوکلیر امبریلا، جس کے بات نہیں کی جا رہی کہ نیوکلیر امبریلا کی بات کہیں تحریر میں نہیں ہے، کہیں کچھ نہیں، لیکن عام اخباری جو بات ہے اس میں یہ کہا رہا ہے کہ نیوکلیر امبریلا جو ہے پاکستان، سعودی عرب کو اور کویت کو ان کو ایکسٹینڈ کرے گا، جو میرا خیال ہے کہ مشکل ہے، ایسا ہونا بہت مشکل ہے. تاہم یہ اب آگے جیسے بات بڑھے گی پھر دیکھا جائے گا. لیکن اس وقت پاکستان کو کویت کے ساتھ اس جنگ کے ہوتے ہوئے معاہدہ نہیں کرنا چاہیے. جنگ جب ٹھنڈی ہو جائے، بات امن کی طرف کو جائے، اس وقت پاکستان ان سے بات کر سکتا ہے، کویت سے، قطر سے، بحرین کا بھی سنا ہے، خدا معلوم صحیح ہے غلط ہے. لیکن جہاں بھی جن ممالک سے بھی یہ معاہدہ کرنا وہ ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے.
کیونکہ اگر وہاں پر پاکستان کے ٹروپس تعینات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی تنخواہیں، ان کے جو اخراجات ہیں وہ وہی ملک برداشت کرے گا جہاں پر کہ یہ فوجیں تعینات ہوگی. پاکستان مہیا نہیں کرے گا. پاکستان کی صرف مین پاور ہوگی، پاکستان کا اسلحہ ہوگا، پاکستان کی ٹریننگ ہوگی، اور اس دوران پاکستان جو ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، کویت ہے، ان کے سولجرز کو، ان کے سپاہیوں کو ٹریننگ بھی دے گا اور اپنی فوج کے ساتھ انٹیگریٹ بھی کر سکتا ہے ان کو. تو اب اس وقت کویت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، پہلی بات یہ. دوسرے کہ بعد میں اس کو ہو سکتا ہے اور یہ ہونا چاہیے، پاکستان کے لیے بہتر ہے یہ. لیکن اس کا اثرات کیا پاکستان کی اپنی جو سیکیورٹی ہے، ہندوستان کے ساتھ جو مسائل ہیں، افغانستان کے ساتھ جو مسائل ہیں، ہمارے انٹرنلی بلوچستان کے میں جو کمٹمنٹ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کیا پاکستان کے پاس اتنی بڑی فوج ہے کہ وہ اس کو سعودی عرب بھی بھیج سکے، اس کو کویت بھی بھیج سکے، اس کو بحرین بھی بھیج سکے، اور اپنا دفاع بھی جو ہے اسی طرح مضبوط رکھ سکے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس پر جو ہے وہ اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو اپنی سیکیورٹی ہے اس کو کسی صورت میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 1000 سولجرز ہیں، 1000 میں سے آپ 200 سعودی عرب بھیج دیں، 100 میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، 1000 100 سے بات نہیں بنتی، زیادہ ہوتے ہیں، میں صرف بات وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں. 1000 ہیں، 1000 میں سے آپ 200 سعودی عرب بھیج دیں، 100 وہاں بھیج دیں، آپ کے 700 رہ جائیں گے. تو اتنے آپ کے پاس جو ہے وہ طاقت کم ہو جائے گی، اپنے اسلحے کی بھی، اپنے افراد کی بھی. تو اس کمی کو تو پورا کرنا ہوگا. تو جو معاہدہ ہوگا اس میں پہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ سعودی عرب کے لیے، کویت کے لیے جو رکھیں اس کو الگ رکھیں، اس کے لیے مالی پروویژن الگ رکھیں، اس کے لیے جو لاجسٹکس ہیں ان کو الگ رکھیں. تو تب بات بنے گی. کسی بھی صورت میں آپ کا اپنا دفاع جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے. اگلی بات یہ کہ اس کے فوائد کیا ہیں. فوائد یہ ہے کہ جو بھی ہماری فوجی وہاں تعینات ہوں گے ان کو بہت اچھی تنخواہ ملے گی. جو فورن الاؤنس وغیرہ جیسے ہوتا ہے، باہر جب پوسٹنگ پہ جاتی ہیں تو فورن الاؤنس ملتا ہے، فورن الاؤنس اچھا ملے گا. ایکسپوجر سپاہیوں کا ہوگا. وہ ہمارے فوجی افسران کا، میں کافی عرصہ پہلے سعودی عرب میں ہمارے فوجی تعینات تھے، وہاں ذاتی طور پہ گیا تھا میں، تو فوجی حضرات سے کچھ سے ملاقات ہوئی تو وہ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ ان سعودی عرب کے پاس اتنا شاندار اسلحہ ہے کہ ہم نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. وہ کیونکہ لیٹسٹ اسلحہ جو امریکہ سے لیتے ہیں وہ ان کے پاس تھا، اور ہمارے فوجی اس کو استعمال کر رہے تھے، اس پہ ٹریننگ بھی لے رہے تھے، اس کو دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر رہے تھے. تو اس لحاظ سے یہ اچھی بات ہے، ایکسپوجر ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کرنے سے یہ فوائد بالکل حاصل ہوتے ہیں. مالی فائدے بھی ظاہر ہوں گے کہ تنخواہیں اگر بہتر ملیں گی تو وہ پیسہ پاکستان میں آئے گا. لیکن اس کا جو خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح پاکستان اپنے آپ کو جو انٹرنل معاملات ہیں اس میں الجھا دے گا. اب کویت کی اور یو اے ای کی اگر لڑائی ہو جاتی ہے، یو اے ای کی اور سعودی عرب کی لڑائی اگر ہو جاتی ہے تو پاکستان کس کے خلاف لڑے گا؟ تو یہ معاملات بڑے سیریس ہیں. تو اس لیے اس بات میں آگے قدم بڑھانے سے پہلے یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ واضح ہونی چاہیے. اب اگر ہمیں پہلے یاد ہے آپ کو کہ جب حوثیز کی طرف سے، یمن کی طرف سے سعودی عرب پر حملے ہو رہے تھے تو سعودی عرب نے درخواست کی تھی کہ پاکستان اپنی فوج بھیجے یمنیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو پاکستان نے نہیں بھیجی تھی. پاکستان نے مسئلہ پارلیمنٹ میں رکھا، پارلیمنٹ میں تقریر ہوئی کہ نہیں ہم جو ہے اس معاملے میں نہیں پڑیں گے. اور پاکستان کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ جہاں بھی دو مسلم ممالک کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا ہم اس میں کسی طرف کہیں بھی جانبداری سے کام نہیں لیں گے. یہ ہمیشہ سے پاکستان کی پالیسی رہی ہے. اور یہ دفاعی معاہدے کرنے میں اگر یہ اس قسم کا الجھاؤ ہمارے سامنے آتا ہے تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اگلی بات یہ کہ اس سے پھر ہمارے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آئیں گی، یہ پاکستان میں معاشی ترقی ہوگی. معاشی ترقی ایسے نہیں ہوتی. اگر فورن انویسٹمنٹس آتی ہیں تو فورن کو انویسٹمنٹ جو بھی کرے گا وہ اس لیے کرے گا اس کو وہاں سے منافع ہوگا. اگر وہ آئل ریفائنری سعودی عرب لگاتا ہے 10 ارب ڈالر کی پاکستان میں تو وہ اس لیے لگائے گا اس کو وہاں سے فائدہ ہوگا، مالی فائدہ ہوگا. اگر پاکستان میں اس کو سیکیورٹی نہیں ہے تو وہاں کیوں لگائے گا؟ تو مالی فائدے کے لیے فارن انویسٹمنٹس آتی ہیں، آپ کے فائدے کے لیے نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو فارن انویسٹمنٹس آتی ہے اس کو ایبزارب کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس کیپیسٹی ہے؟ ہمارے پاس سب سے بڑی فارن انویسٹمنٹ 60 ارب ڈالر کی جو چین نے سی پیک کے تحت ہم سے کمٹ کی تھی، ہم سے وہ ہضم نہیں ہو سکی.
کتنے سال ہو گئے اس بات کو، اور اس میں ہماری پالیسی جو ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے. بڑے زور شور سے جو شخروں سے ہم نے سی پیک کو شروع کیا، اور پھر جی وہ اس میں کرپشن نکل آئی، اور یہ کرپشن ہوئی، ہم اس کو بند کر رہے ہیں. بند کر دیا، چین والے الگ ناراض ہوئے اور معاملہ جو ٹھپ ہو گیا. اس کے بعد سیکیورٹی کا مسئلہ شروع ہو گیا کہ ہم ان کو چین کے لوگ جو یہاں کام کر رہے ہیں ان کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکے. تو فورن انویسٹمنٹس جو آئیں گی، جو آتی ہیں، جن کی ہمیں توقع ہے، وہ اس وقت آئیں گی جب یہ دو باتیں ہوں گی کہ ان کو اپنی انویسٹمنٹ پہ پروفٹ حاصل ہو، دوسرا یہ کہ ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں یا ان کے جو لوگ یہاں آئے ہیں وہ محفوظ ہوں. یہ دو باتیں بنیادی ہیں. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جو فارن انویسٹمنٹ آتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس کیا وہ لیبر فورس ہے جو ان چیزوں کو چلا سکے. اگر 10 ارب ڈالر کی ریفائنری وہاں لگتی ہے تو کیا ہمارے پاس وہ انجینئرز، وہ کارکن، وہ لیبر ہے جو اس اتنے بڑے پروجیکٹ کو چلا سکے. اس کے بعد کیا ہمارے پاس اتنی ایجوکیشن کیپیسٹی ہے کہ ہم جدید جو سائنس کی چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں، آج کل چپ میکرز جو ہیں وہ ہیں، کمپیوٹر میں ہے، انٹرنیٹ ہے، سائبر اسپیس ہے، اس میں کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم فورن انویسٹمنٹ جو ہے اس کو ایبزارب کر سکیں؟ نہیں ہے. ہمارے پاس ایجوکیشن کا وہ لیول نہیں ہے، وہ ٹریننگ کا وہ لیول نہیں ہے، ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، سائبر کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، انرجی کا ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو وہ اس طرف توجہ کرنی ہوگی. تو یہ ایسے آسان نہیں ہے کہ آپ ان سے معاہدہ کر لیں گے اور معاہدہ ہونے کے بعد جو ہے ہمیں پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے، اور اس پیسے سے جو پیسے ہمیں بہت ملے ہیں. جب امریکہ کے ساتھ ہمیں وار آن ٹیرر پہ کیا ہے، اس کے پہلے جو روس جب افغانستان میں گھسا ہے تو اس وقت ہم نے کیا ہے، ہمیں کوئی 35 سے 40 ارب ڈالر، 35 سے 40 اب یہ امریکن فگرز ہیں، کس حد تک صحیح میں نہیں کہہ سکتا، 35 سے 40 ارب ڈالر تک وہ پاکستان کو کیش کے طور پہ دیے گئے ہیں. کہاں گئے وہ؟ آپ دکھا دیجیے. کوئی ایک سڑک، کوئی ایک پل، کوئی ایک مدرسہ، کوئی ایک اسکول، کوئی ایک بلڈنگ اس پیسے سے بنی ہو؟ کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں. 35 ارب ڈالر، 40 ارب ڈالر آیا اور گیا. تو کیش فلو جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے، لیکن کیش فلو سے اگر آپ اس کو انویسٹ نہیں کریں گے، اس کیش سے آپ مزید کیش دولت پیدا نہیں کریں گے تو وہ کیش ضائع ہو جائے گا. تو جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے جس کی دنیا تحت چین اور ہندوستان اور باقی دنیا ترقی کر رہی ہے، جس کے ذریعے یورپ نے اور امریکہ نے ترقی کی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ کیش آتا ہے، آپ اس کیش کو ایسے استعمال کرتے ہیں کہ اگلے سال اگر آپ کو 1 ملین اس سال ہے تو اگلے سال وہ 1.5 ملین 2 ملین ہوا وہ. اور اس سے آج اگر آپ کے کاروبار میں آج 10 لوگ کام کر رہے ہیں تو سال کے بعد اس میں 20-50 لوگ کام کرنے چاہیے. تو ویلتھ جنریشن جو ہے وہ ضروری ہے، اور ویلتھ جنریشن کے لیے پھر آپ کو مینجمنٹ سکلز چاہیے. ہمارے پاس یہ کچھ ڈیولپ ہوئی تھی 60 میں، جب یہ کافی انڈسٹری پاکستان میں لگی تھی، تو وہ پہلے اس پاکستان چلا گیا. اب سن 65 کی، اس سے پہلے سن 65 کی جنگ ہو گئی، اور اس کے بعد بھٹو صاحب نے آگے نیشنلائز کر لیا. تو وہ جو ٹیلنٹ ہمارے پاس تھا، انٹرپرینور کا ٹیلنٹ تھا، مینجمنٹ کا ٹیلنٹ تھا، وہ سب چلا گیا. اب ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیلنٹ نہیں ہے. اب ہمارے پاس وہاں ایکسٹریکٹیو قسم کی جو ہے وہ انویسٹمنٹس ہیں. آپ ہمارے اب ایکسپورٹ کیا ہیں؟ شوگر ایکسپورٹ ہے، سیمنٹ ایکسپورٹ ہے، مطلب لوسٹ آف دا لوسٹ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے پاس ہے. اب سیمنٹ بنانا کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ شوگر بنانا کون سی ٹیکنالوجی، مطلب کون سی ہائی ٹیک ہے یہ؟ کتنی آپ کو انجینئرنگ اور کتنے سائنسدان چاہیے آپ کو چینی بنانے کے لیے؟ گاؤں میں لوگ بناتے ہیں چینی. تو یہ ہے، ان معاملات پہ جو ہے سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا اور لانگ ٹرم سوچنا ہوگا. تو دفاعی معاہدہ کرنے سے آپ ایک دم ترقی نہیں کر جائیں گے، اور ایک دم جو ہے پاکستان کی بہت بڑی چیز نہیں بن جائے گا. تو ان چیزوں پہ ٹھنڈے دل سے غور کر کے لانگ ٹرم پالیسی بنا کے پھر آگے قدم رکھیں. بات ختم کرتے ہیں یہاں پر. شکریہ. خدا حافظ.